لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن انسانیت کی بات لوگ کتنی کرتے ہیں؟ دنیا میں انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اسلام انسانیت کا عنوان لے کر کے آیا ہے۔ قرآن کا عنوان بھی انسان ہے، صاحب قرآن کا عنوان بھی انسان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانوں میں آئے تو حضور نے انسان کو معراج عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا کیا کن کہہ کر، آسمان پیدا کیا کن کہہ کر، ستاروں کی انجمن سجائی کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، اتنی وسیع و عریض زمین پہ سبزے بچھائے کن کہہ کر، دریاؤں کی روانی کن کہہ کر، سمندروں کی طغیانی کن کہہ کر، راتوں کی سیاہ زلفیں کن کہہ کر، صبح کا سویرا کن کہہ کر، گلوں کا تبسم کن کہہ کر، نکہتے گل کن کہہ کر، چاند کی چاندنی کن کہہ کر، سورج کی شعائیں کن کہہ کر، عرش کن کہہ کر، فرش کن کہہ کر، کرسی کن کہہ کر، فرشتے کن کہہ کر، ملک کن کہہ کر، جن کن کہہ کر، فلک کن کہہ کر، یہ سب کن کی کاراگری ہے، یہ کن کی کاراگری ہے، اس لیے کہ وہ کن کہتا ہے فیکن، جب وہ کن کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا انسان فلک کے سامنے جس کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں، زمین کے سامنے جس کی کوئی حیثیت نہیں، ستاروں کی وسعتوں کے سامنے بظاہر اس کی حیثیت نہیں، چھوٹا سا 5-6 فٹ کا انسان جب اللہ نے بنانا چاہا تو وہ کن کہہ کر کے بنا سکتا تھا، لیکن میرے اللہ نے کن کہہ کر انسان کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے اس اتنے سارے معاملات سے انسان کو گزارا، فرشتوں کو بھیج کر مٹی منگوائی، پھر اس پر برسات برسائی، پھر اس کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور پھر انسان کے حسن کو یوں بیان کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرا اللہ اگر اتنا کہہ دیتا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا تو اللہ کا کہنا بھی کافی تھا، لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو خوبصورت بنایا، ایک قسم اٹھا کر نہیں، 2 قسم اٹھا کر نہیں، 3 قسم اٹھا کر نہیں، 4 قسمیں اٹھاتا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ انسان کو خوبصورت بنایا، اور وہ 4 قسمیں بھی چھوٹی موٹی نہیں، چاند کی قسم نہیں، سورج کی قسم نہیں، ستاروں کی قسم نہیں، بلکہ قسم بھی اٹھاتا ہے تو کس شان سے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ جن چاروں کو چنا ہے نبیوں میں تو کہتا ہے ابراہیم کے شہر کی قسم، حضرت عیسیٰ کے شہر کی قسم، جناب موسیٰ کے شہر کی قسم، محبوب تیرے شہر کی قسم، 4 نبیوں کے شہروں کی قسم اٹھا کر پھر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان، ایک چھوٹا سا انسان، اس انسان کے اندر گویا کہ کائنات صغرا موجود ہے۔ اگر دریاؤں کی روانی دیکھنا ہے تو بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھو، یہ بہتے ہوئے آنسو بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر دریا کا وجود بھی موجود ہے، انسان کا غصہ بتاتا ہے کہ سورج کی تپش بھی اس میں موجود ہے، انسان کی محبتیں بتاتی ہے کہ گلوں کا تبسم بھی اس میں موجود ہے، انسان کے وجود کے میل بتاتے ہیں کہ انسان میں مٹی کی زمین کی جلوہ گری بھی ہے، انسان کی سانسیں نکلتی ہوئی ہواؤں کے چلنے کو گویا کہ نسیم سحر اور باد صبا کے جلووں کو پیش کرتی ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور انسان کے قلب کو میرے نبی نے فرمایا مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، یہاں عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، فرش بھی ہے، فلک بھی ہے، ستاروں کی انجمنیں بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، رات کی سیاہی انسان کے بال ہیں، صبح کا سویرا انسان کا چمکتا چہرہ ہے، گویا کہ کائنات سمٹ آئی ہے ایک وجود کے اندر۔ اگر صوفیہ کی زبان میں بات کروں تو صافیہ سمجھ نہ سکے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت وسیع کرنے کی بجائے بہت مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان کا وجود، چھوٹا سا وجود، یہ کائنات اصغر ہے، یہ چھوٹی کائنات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر یہ انسان جو پیدا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو آنکھوں کا نام انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پیشانی کا نام انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناک کا نام انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہاتھوں کا نام انسان ہے؟ میرے عزیز، ہاتھ تو بندروں کے بھی ہوتے ہیں، پھر اگر دو ہاتھوں کی وجہ سے کوئی انسان بنتا تو بات ہی کیا تھی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو آنکھوں کی وجہ سے انسان ہے، دو آنکھیں تو بلی کی بھی ہوتی ہے۔ طاقت کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا، انسان سے زیادہ طاقت تو ہاتھی کے پاس ہے۔ بہادری کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا، شیر کے پاس انسان سے زیادہ بہادری موجود ہے۔ اگر ادھر ادھر کودنے پھاندنے دوڑنے بھاگنے کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا تو پھر جانور تو ہم سے تیز دوڑتے ہیں۔ ہرن کی چوکڑی بھرنا آپ نے نہیں دیکھا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نہ دوڑنے کی بنیاد پر انسان انسان ہے، نہ آنکھوں کی بنیاد پر انسان انسان ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ نئی بات کرنے کے زیادہ عادی ہو گئے ہیں۔ بات نہیں ہے، یہ بات تو کتابوں میں موجود ہے۔ بات اتنی کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ۔ آپ دیکھیں، اگر دو آنکھوں کی بنیاد پہ کوئی انسان ہوتا تو جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے، کیا اس اندھے کو آپ انسان نہیں مانتے؟ اگر ہاتھوں کی بنیاد پر کوئی انسان ہوتا تو جس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اس لولے کو آپ انسان نہیں مانتے؟ اگر پیروں کی بنیاد پہ، دو پیروں کی بنیاد پہ کوئی انسان ہوتا تو جس کے پیر کٹ جاتے آپ اس کو انسان نہیں مانتے؟ اگر زبان کی بنیاد پہ انسان ہوتا، جیسے کہ اقبال فخر کر رہے ہیں، بدل ڈالا ہے اب تو انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ یہ چر چلنے والی زبان، اگر اسی کی بنیاد پہ انسان ہے تو جس کے پاس زبان نہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ایسے بھی مکے تو زمین پہ ملتے ہیں جن کے پاس زبان ہی موجود نہیں ہے۔ پھر کس بنیاد پر انسان ہے؟ ایجوکیشن کی بنیاد پہ انسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جو جنگلوں میں بغیر علم کے پل رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پھر انسان کس چیز کا نام ہے؟ تو انسان کا نام ہی بتاتا ہے کہ انسان کس بنیاد پر انسان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان یہ مشتق ہے انس سے، انسان مشتق ہے انس سے، اور انس کہتے ہیں محبت کو، کہتے ہیں نا انسیت، انس پیار۔ تو انسان مشتق ہے انس سے، یعنی جس میں محبت نہیں وہ انسان نہیں، اور جس میں محبت ہے وہی انسان ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر لو بیاں۔ انسان انس کے لیے زمین پہ آیا ہے، انسان محبت کے لیے زمین پہ آیا ہے، محبت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کے سینے میں وہ جو دل دیا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان ڈاکٹر بنا، انسان ٹیچر بنا، انسان وکیل بنا، انسان انجینئر بنا، انسان ہوائی جہاز چلانے والا بنا، پائلٹ بنا انسان، ڈرائیور بنا انسان، مفکر بنا انسان، مدبر بنا انسان، خطیب بنا انسان، ادیب بنا انسان، بادشاہ بنا انسان، وزیر بنا انسان، امام بنا انسان۔ انسان تو کبھی انسان بھی بنا؟ انسان تو کبھی انسان بھی بنا؟ اگر انسان بن گیا اس کے بعد پھر وہ سب کچھ بن گیا۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ جب انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر انس پیدا ہوتا ہے، جب اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں محبت نہیں ہے، انسان کے دل میں پیار نہیں ہے،
انسان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے تو وہ چلتا پھرتا درندہ ہے یا وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ آج پوری دنیا کو پیغام انسانیت اور درس انسانیت کی ضرورت ہے، وہ انسانیت کا درس جو فاران کی چوٹی سے محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ انسانیت کا درس جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا تھا، وہ انسانیت کا درس جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ کی سرزمین سے عطا کیا تھا۔ اس لیے کہ ہم درس انسانیت کو بھول چکے ہیں۔ درس انسانیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اسلام کا درس انسانیت کیا ہے؟ اگر دنیا کو درس انسانیت دے دیا جاتا تو ملک شام کی سرزمین پر انسانیت سسکتی ہوئی نظر نہ آتی، یمن کی سرزمین آگ کی لپیٹ میں نہ ہوتی، دنیا کے اندر آسمانوں سے بموں کی بارش نہ ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کے اندر جو انسانیت کا درس دیا ہے، آئیے ذرا اس کو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں اور اس پر تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسانوں کو سسکیوں پہ مجبور کرنے والے، انسانوں کو تڑپنے پہ مجبور کرنے والے، انسانوں کو پیروں تلے کچلنے والے، سیاست اور اقتدار کی کرسی کو سجانے کے لیے انسانی لاشوں کا انبار لگانے والے وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ درندوں سے بدتر ہے جن کے دلوں کے اندر ہمدردیاں نہیں ہیں، جن کے دلوں میں پیار نہیں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے صرف نمازیں ضروری ہے، نماز اسلام کے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام کا پہلا پیغام انسانیت ہے۔ نماز کی فرضیت اپنی جگہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز اشرف العبادات ہے، نماز اہم العبادات ہے، لیکن آج یہ انسانیت کا درس نماز کے حوالے سے کس طریقے سے دیا جا رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ذرا دل کے کانوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی انسانیت نوازی کو دیکھیں، انداز انسانیت نواز دیکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور نے انسانوں کو جتنا نوازا ہے اتنا حضور نے کسی کو نہیں نوازا۔ کیوں؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، وہ انسان بن کر کیا آئے، فرشتے بھی انسان کو رشک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اسی لیے حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ وہ لباس بشر کیا پہن کر آ گئے؟ بشریت معراج پا گئی ہے، بشریت عروج پا گئی ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔